کرتے تھے دو حجرے بنے ہوئے تھے، ایک طرف جو ہے وہ خواتین سے مخصوص تھا اور ایک طرف جو ہے وہ مردوں سے مخصوص تھا اور اس مقام پر سرداب میں بیسمنٹ میں دونوں اماموں نے چونکہ عبادت کی ہے وہاں پر نماز پڑھا کرتے تھے اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے اور اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس لیے بھی جو امام جہاں پر رہتا ہے تو ہمارے درمیان وہ شیعوں میں بلکہ شیعوں میں نہیں بلکہ تمام ادیان کے درمیان وہ ایک معظم اور ایک بابرکت وہ مکان ہو جایا کرتا ہے، جس کی وجہ سے آج بھی تمام ادیان جب بھی سامراہ آتے ہیں تو زیارت کی غرض سے آتے ہیں اور اس کو پاک اور معظم سمجھتے ہیں، اس کو احترام سمجھتے ہیں، اس لیے زیارت کیونکہ دونوں امام نے یہاں پر زندگی بسر کی ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں اختلاف ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ 2 رجب کو امام جو ہے وہ ولادت ہوئی ہے، کوئی کہتا ہے کہ 3 رجب کو، اور ویسے بھی شہادت میں مختلف یہاں پر روایتیں موجود ہیں، چونکہ ہندوستان اور پاکستان میں الگ تاریخ میں جو ان کی ولادت اور شہادت منائی جاتی ہے 5 رجب کو جو ہے وہ 10 امام کی شہادت منائی جاتی ہے، مگر یہاں پر اختلاف کو چھوڑتے ہوئے امام علیہ السلام جب سامرہ میں تشریف لائے تو امام علیہ السلام نے جو ان کے آباء و اجداد پر اللہ کی طرف سے دین آیا تھا، جو احکام آئے تھے، جو معاملات اور عبادات آئی تھی، امام علیہ السلام نے اس کو آگے تک پہنچایا، اس حکم احکام کو پہنچایا، مگر چونکہ امام تبلیغ کر رہے تھے، امام کو قید کرایا گیا، ایسے قید خانے میں رکھا گیا، اتنا تنگ اور مضیق قید خانہ کہ امام اگر نماز پڑھتے تھے تو نماز میں بھی تکلیف ہوا کرتی تھی۔ اور ایک روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک چھاونی تھی، اس چھاونی میں امام علیہ السلام کو امام علی نقی علیہ السلام کو 11 سال تک قید خانے میں رکھا گیا، اس قید خانے میں 11 سال تک رکھا گیا اور امام کو لوگوں سے محروم کر دیا گیا۔ جو امام پیغام کو پہنچا رہے تھے، جو اللہ کی طرف سے احکام آئے ہوئے تھے اس کو پہنچا رہے تھے، لوگوں سے منقطع ہو گئے اور لوگوں کو امام سے ملاقات کرنے نہیں دیا گیا۔ بالآخر ظالم نے کیا کیا؟ وہی کہ 11 سال امام کو قید خانے میں رکھنے کے بعد امام کو زہر دے دیا گیا، جس کی وجہ سے امام کی شہادت واقع ہو گئی۔ میں ایک واقع امام علی نقی علیہ السلام کے بارے میں بیان کرتا ہوں کہ ایک شخص ہے جس کا نام مالک ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ اس خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ کے سامنے ایک تشت رکھا ہوا ہے جس کے اندر کھجوریں ہیں، کچھ خرمے ہیں۔ میں رسول کی خدمت میں گیا اور رسول کی خدمت میں جانے کے بعد رسول کو سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد رسول خدا نے ایک مٹھی خرموں سے بھر کر مجھ کو دے دیا۔ وہ شخص کہتا کہ جب میں نے اس خرموں کو شمار کرنا چاہا، جب شمار کیا، گنا اس کو، تو وہ شخص کہتا کہ میں نے جب اس کو شمار کیا، اس کو گنا تو 25 کھجوریں موجود تھی، 25 خرمیں موجود تھی۔ وہ شخص کہتا کہ کچھ دن کے بعد امام علیہ السلام سامرہ میں مدینے سے سامرہ تشریف لائے اور میں امام کی خدمت میں پہنچا۔ وہ شخص کہتا کہ میں اس خواب کی تعبیر معلوم کروں کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہے، چونکہ رسول اللہ کو دیکھا تھا تو ان کی آل اور ان کی جو نسل سے وہی اچھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ وہ شخص کہتا کہ میں نے امام کو دیکھا اور وہی منظر ہے، امام تشریف فرما ہے، امام کے سامنے تشت رکھا ہوا ہے اور اس تشت کے اندر کچھ خرمے ہیں۔ امام کو سلام کیا، جیسے امام نے سلام جواب دیا تو امام نے ایک مشت خرموں کا اٹھایا اور اس کو اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ یہ شخص کہتا کہ جب میں نے اس کو شمار کیا، جب میں نے اس کو گنا تو وہ 25 ہی خرمے نکلے تھے۔ کہ جو میں نے جیسا جو منظر اور جو واقعہ پورا میں نے خواب میں دیکھا تھا وہی منظر دوبارہ دہرایا جا رہا ہے، جو وہی خرمے ہیں اور وہ جب میں نے خرموں کو گنا تو 25 خرمے، چونکہ رسول نے مجھے خواب میں دیے تھے تو 25 خرمے جب یہاں پر میں نے گنے تو 25 ہی خرمے امام علی نقی علیہ السلام نے مجھے دیے۔ تو یہ فضیلت اور بہت ساری فضیلت ہے، امام نے یہاں پر زندگی گزاری ہے اور وہی
वही रवैया ज़ालिमों का मुअतसिम बिल्लाह और अब्बासी हुकूमत जो कि इमाम की और अहले बैत अलैहिस्सलाम की दुश्मन हमेशा से रही है और आज तक रही है। चूँकि जो अभी आप रोज़ा मुक़द्दसा देख रहे हैं, इस रोज़ा मुक़द्दसा को 2006 और 2007 में जो ज़ालिमों ने दाइश ने वो ख़त्म कर दिया था, मगर चूँकि अल्लाह का वादा है कि जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाता है वो अल्लाह के पैगाम को बाकी रखता है, अल्लाह के अहकाम को बाकी रखता है, तो अल्लाह उसका नाम जो है वो ता क़यामत बाकी रखता है। तो लिहाजा दुश्मन चाहे कितना ही हमला करे, कितना ही रोज़ा मुक़द्दसा को मिसमार करे, कितना ही हमला करे, शियत को मिटाना चाहे, मगर चूँकि अल्लाह का वादा है शियत को महफूज रखने के लिए और उनके इमामों के मरकज़ को और उनके जो इमाम जहाँ पर महफूज है, जिनकी कब्र मुबारक है, उनके अल्लाह का वादा, चूँकि उन्होंने अल्लाह की राह में अपनी जान को कुर्बान कर दिया, तो अब अल्लाह का फ़र्ज़ बनता है कि उनको ता क़यामत उनको बाकी रखे। तो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़ा मुक़द्दसा मौजूद है यहाँ पर, और इमाम नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और जनाब नरजिस खातून जो कि इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की वालिदा गिरामी है, और जनाब हकीमा खातून है जो कि 10वें इमाम की बहन है। उसके अलावा मकाम ग़ैबत कुबरा है। जब आप अंदर दाखिल होंगे तो दुआ इमाम ज़माना इंशाअल्लाह पढ़िएगा, और इसके अलावा 2 रकत जो नमाज जो है वो ज़ियारत इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, और 2 रकत जनाब हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत पढ़ी और नमाज पढ़ी जाएगी। और उसके अलावा चूँकि घर ये मैं यहाँ पर मौजूद था और ये पूरा ये किस्सा मौजूद है, मुख्तसर से मैंने जो है वो आपके सामने यहाँ की वो तारीख़ बयान की है, मगर चूँकि वक्त की तंगी की वजह से पाबंदी वक्त को ख्याल रखते हुए मुख्तसर बयान करना पड़ा है। 2 रकत नमाज, 2 रकत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ पढ़ी जाएगी इंशाअल्लाह। अभी हम इस दिन दुखुल पढ़ेंगे और दोनों इमाम